بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ عالم اسلام کے لیے شام میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں مکمل طور پر سفارت خانے کی عمارت تباہ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں بے شمار قیمتی جانیں، جن میں سفارتکار بھی شامل ہیں، ایران کی جو القدس برگیڈ ہے پاسداران انقلاب کی، اس کے ٹاپ کے جو سپریم کمانڈر ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ حملہ کیوں کیا اسرائیل نے اور کس طرح سے اس نے روندا ہے بین الاقوامی قوانین کو، آئیے آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج شام 5 بجے رپورٹ کیا ہے اور شام کے حکام نے، شام کے میڈیا نے باقاعدہ طور پر اس حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر اچانک اسرائیل نے شمالی گولان کی جانب سے فضائی حملہ کیا، میزائل داغے اور براہ راست نشانہ بنایا گیا ایران کے سفارت خانے اور اس سے ملحقہ عمارات کو۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ انتہائی اچانک اور اس قدر شدید تھا کہ آنن فانن اس سے ایرانی سفارت خانے کی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، اور متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں متعدد سفارتکار وہ شہید ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ایران کی جو ایک نیم عسکری تنظیم ہے پاسداران انقلاب، اس کے القدس برگیڈ کے سپریم کمانڈر ہیں، مشیر ہیں جنرل رضا، وہ شہید ہوئے ہیں اس حملے میں، اور ان کے نائب جو ہیں جنرل حارج، بتایا گیا ہے کہ وہ کچھ دن پہلے ہی شام میں گئے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا تھا اپنی روانگی کے وقت کہ میں شام میں ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تفصیل ہے کہ آج شام کو اسرائیل نے جارحیت کی ہے، شام کی فضائی حدود کو روندتے ہوئے، اور سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ عمومی طور پر پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ تمام ممالک عمومی طور پر زمانہ جنگ میں بھی جو سفارت خانے ہیں ان کو وہ ہدف نہیں بناتے، اور کسی بھی ملک کا سفارت خانہ جو ہوتا ہے وہ پناہ گاہ ہوتی ہے اس ملک کے شہریوں کے لیے اس ملک کے اندر۔ لیکن اسرائیل نے کھلی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے 6 میزائل داغے براہ راست، اور نشانے پر لیا انہوں نے ایران کے سفارت خانے کو، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ متعدد سفارتکار، عملے کے افراد شہید ہوئے، بلکہ سب سے بڑا جو نقصان تھا ایران کے لیے وہ ایران کی القدس برگیڈ کے اور پاسداران انقلاب کے سینئر ترین جرنیل اور مشیر جو تھے جنرل رضا، وہ شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے جو نائب تھے جنرل حارج، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور ایرانی حکام نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں ان کے 3 جرنیل وہ جام شہادت نوش کر چکے۔ ناظرین، یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے تاریخ عالم کا، عالم اسلام کے لیے یہ ایک بڑا المناک اور سیاہ واقعہ ہے۔ لیکن اسرائیل، جس نے حالیہ جو فلسطین کے ساتھ دوبارہ اکتوبر سے کشیدگی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، اس نے بالکل بھی کوئی ایک لمحے کے لیے بھی تامل نہیں کیا انسانی آبادیوں کو راکھ اور ملبے کا ڈھیر بنانے میں۔ اس نے اسکولوں پر حملے کیے، اس نے ہسپتالوں کو بھی نہیں بخشا، اور جس کے نتیجے میں بتایا یہ گیا ہے کہ اب تک اکتوبر سے لے کر مارچ تک ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ فلسطینی معصوم شہری شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت بڑی ابتر حالت ہے غزہ میں، جہاں آبادیاں راکھ کا ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، اور
فاقوں کے مارے جو فلسطینی ہیں وہ ایک نوالے کو اور پانی کے ایک گھونٹ کو ترستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آج جو عمل کیا ہے اسرائیل نے، جارحیت دکھائی ہے، وہ اب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے انتقاماً کہ ایران جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے فلسطینیوں کی، تو اس نے اس بدلے کو، انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر اس نے ایران کے سفارت خانے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے اور اس پر سانپ سوکھ گیا ہے پوری دنیا میں۔ پورا عالمی میڈیا جو ہے اس پر کوئی واقعہ رپورٹ نہیں کر رہا۔ آزاد جو ذرائع ہیں میڈیا کے، وہیں آپ کو اس بارے میں کوئی خبر ملے گی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل جو پورے عالم اسلام کے برابر مقابلے میں دیکھا جائے تو شاید کسی بڑے اسلامی ملک کے ایک شہر کے برابر بھی نہ ہو، لیکن اس نے اس پورے عالم اسلام کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کھلم کھلا جارحیت، پوری دنیا کی صہیونی اور یورپی طاقتیں، عالم کفر پورا، وہ اس کی پشت پر ہے، مکمل طور پر اس کو امداد فراہم کی جاتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر، اور اسی وجہ سے وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس کو ہدف پر لے لیتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ایک بڑا دل خراش واقعہ عالم اسلام کے لیے، اس کی مکمل تفصیل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔